أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر کہ بے شک تمام انسان گھاٹے، خسارے، نقصان اور تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے اندر ہیں. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور تاکید کی، وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی، دین پر جمنے کی تاکید کی، وصیت کی. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سورہ والعصر یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کی تفسیر اور توضیح بھی سب سے زیادہ لمبی ہوئی، تقریباً 9 یا 10 ہفتے ہو گئے. انشاءاللہ اس ہفتہ مکمل ہو جائے گا. بیچ میں 3 ہفتہ ناغہ بھی ہو گیا سفر کی وجہ سے. تو ایمان اور عمل صالح کا بیان ہو چکا تھا، اور وتواصوا بالحق کا بھی تھوڑا سا بیان ہوا تھا کہ وتواصوا اس کے یہ ماخوذ ہے وصیت سے، اور وصیت تقیید اور تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے کی. تو وصیت کے معنی آتے ہیں سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ حکم کرنا. اور حق سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حق کی تفسیر کیے ہیں کتاب اللہ قرآن پاک، اور صبر کی وصیت کی ہے طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. یعنی ایمان اور عمل صالح یہ تو اپنے لیے ہے، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر یہ دوسرے کے لیے ہے، کہ انسان صرف اپنی کامیابی کی اور اپنے ایمان اور عمل صالح کی فکر کرے اور دوسرے کے بارے میں بالکل بے پرواہ رہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. مکمل کامیابی کے لیے شرط ہے کہ چاروں باتیں اس کے اندر موجود ہو. جس طریقے سے انسان ایمان اور عمل صالح کیا اور مر گیا تو اس کی نیکی ختم ہو گئی. لیکن اگر کوئی آدمی حق بات کی وصیت، دین کی دعوت، دین کا پیغام عام کر کے گیا ہے، جیسے کہ یہ علماء کرام کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ، تو جو ہم آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں یہ ثواب ہمارے اساتذہ کو پہنچے گا. اسی طرح ہمارے پڑھائے ہوئے لوگ ہم کو ملے گا، ہمارے اساتذہ کو ملے گا. اسی طرح جو لوگ دین کی دعوت دیے اور روزہ نماز پر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا پھر وہ دین کی دعوت دے، تو جس نے اس کو کھڑا کیا تھا قیامت تک قبر میں پہنچنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، جو آدمی دنیا میں حق بات کی وصیت کیا اور صبر کی وصیت کیا تو اگرچہ مر جائے لیکن قبر میں بھی اس کا ثواب پارسل پہنچتا رہے گا. اس لیے صرف اپنا ایمان اور اپنے عمل کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور آج 5 کاموں کے ذریعے یہی چاہا جا رہا، منشا یہی ہے کہ آدمی خود بھی دین پر چلنے والا بن جائے اور دوسروں کو بھی فکر کرنے والا بن جائے. تو تواصی بالحق حق بات کی وصیت اور تواصی بالصبر صبر کی وصیت، یہ انسان کی سعادت اور نیک بختی کے 2 بازو ہیں. اگر تواصی بالحق سے مراد یہ ہے کہ حق درست، اس کا اعتقاد درست ہو، علم درست ہو. اگر ایک آدمی کو نیکی کرنے کا جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے
تو وہ آدمی گمراہی میں پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ عیسائی لوگ کہ ان کو علم نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یا اسی طرح سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ ایک بزرگ علم نہیں تھا بیچارے کو، اور انہوں نے صرف یہ پڑھا کہ نفس کی مخالفت کرنا چاہیے، تو ان کو عطر سونگھنے کی طبیعت چاہتی تو بلی کا پاخانہ وہ سونگھتے اور جیب میں ہمیشہ بلی کا پاخانہ رکھتے تھے اور اسی حال میں نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ جب تک کہ وہ جیب میں گندگی رکھ کر کے نماز پڑھے ان کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو عمل کے لیے نیک یہ علم کا اعتقاد، علمی اصلاح ضروری ہے، ورنہ آدمی صراط مستقیم اور سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح قوت عملیہ کے علم تو ہے لیکن صبر نہیں ہے تو وہ آدمی عمل پر جمتا نہیں ہے، جیسے کہ یہودی علماء سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن وہ پیسے کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے، اور وہ لوگ جانتے بوجھتے حضور کا انکار کیے، علم ہونے کے باوجود ان کا قوت عملیہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ لوگ بھی گمراہ اور برباد ہو گئے۔ تو ہدایت پر چلنے کے لیے صحیح علم کا بھی ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے صبر کا بھی ہونا ضروری ہے، تبھی وہ دین مستقیم پر اور صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بعد میں فرمائے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ علماء مفسرین اس میں نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اپنا ایمان اور اپنا عمل ٹھیک رکھے گا وہی دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے گا، اور جو آدمی عمل میں ایمان میں خود کمزور ہو وہ دوسرے کو دعوت کیا دے گا دین کی؟ تو آدمی دوسرے کو دین کی دعوت اور دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی وصیت اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ خود نیکی پر جمنے والا ہو، ایمان اور عمل پر جمنے والا ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جہاں بھی وقت دیکھتے تو وہاں وہ دین کی دعوت دیتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کون کس کی بات سنتا ہے؟ تو شادی کے موقع پر گئے اور وقت ملا تو فوراً اپنا بیان اور دعوت شروع کر دیے کہ شادی کے موقع پر سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ داماد راضی رہے، بہنوئی راضی رہے، نواسے خوش رہیں، لیکن کیا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر اللہ اور رسول بھی خوش رہے؟ تو یہ فوراً دین کی دعوت دے دیے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے مزار پر جا کر کے گشت کر دیے، تو جو آدمی ایمان اور عمل میں مضبوط رہے گا وہ دوسرے کو دین کی دعوت دے گا، اور ہم لوگ چونکہ خود آج ایمان اور عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں اس لیے ہماری دعوت بھی کمزور ہے، اور اس میں ان لوگوں کی اصلاح کی گئی کہ جو لوگ خود نماز کی پابندی نہیں کرتے، ذکر کی پابندی نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور صرف دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعوت میں جان نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ دور میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ان لوگوں کو دیکھیے کہ یہ لوگ ایمان اور عمل میں خود کتنا مضبوط ہیں، تو ان کی دعوت کے اندر کتنی جان ہے کہ آج امت ان کی دعوت کی وجہ سے بے ایمان لوگ بھی اور مسلمانوں میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ان کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال جب آدمی خود ایمان اور عمل میں مضبوط رہے گا تو دوسروں کی فکر کرے گا، اور خود آدمی کمزور رہے گا تو پھر دوسرے کی اصلاح میں بھی کمزور رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دین کی جب جماعت نکلتی ہے تو ہمیشہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اصل اپنی اصلاح ہے، اور ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو لوگوں کی عادت ہے کہ اچھی چیز کو اپناتے ہیں، اس لیے ہمارے پیچھے وہ خود چلیں گے۔ اگر نیت یہ ہو کہ دوسرے کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر یہیں سے پھر اس کی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ صبر، سردی گرمی میں نماز کی پابندی، میدان جنگ میں جمنا، لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر کرنا، اس زمانے میں گناہوں سے بچنا، حرام خوری سے بچنا،
ظلم سے بچنا اور طرح طرح کے لوگ جو پریشان ہیں کہ گناہ سے کیسے بچیں، تو ان تمام چیزوں سے کہ ٹھنڈے کے دن میں نماز کی پابندی کر لیے، گرمی کے دن میں روزہ رکھ کی پابندی کر لیے، غربت کی حالت میں حرام کمائی سے بچ گئے، یہ سب کے سب صبر کے اندر داخل ہے۔ علماء نے لکھا کہ تواصی بالحق یہ دوا پلانے کی طرح ہے کہ امت کو حق بات کی، قرآن کی، حدیث کی وصیت کرو تو یہ بمنزل دوا پلانے کی ہے، اور امت کو صبر کی وصیت کرو یہ بمنزل پرہیز کے ہے کہ آدمی کی صحت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ وہ دوا بھی کھائے اور پرہیز بھی کرے۔ دوا کھاتا رہے پرہیز نہ کرے تو اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، طبیعت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ یہ صبر بھی کرتے رہیں، دوا پرہیز بھی کرتے رہیں گناہوں سے، شریعت کی نافرمانی سے، اور دوا بھی پیتے رہیں۔ حق سے مراد کتاب اللہ اور صبر سے مراد طاعت اللہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کی دعوت کے جذبے میں غلط بات، غلط قرآن حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں، حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو جامعہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث تھے، جن سے میں نے بخاری مسلم وغیرہ پڑھی، تو ایک بڑی قیمتی بات بتلائے کہ دین کی دعوت تو اصل قرآن و حدیث کی ہے۔ اگر جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے بات دعوت دیتے ہیں تو وہ دین کی دعوت نہیں ہے بلکہ زندقہ ہے، یعنی نام تو اسلام کا ہے لیکن وہ اسلام سے ہٹ کر کے ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعوت کے اندر، دین کی دعوت کے اندر، تقریر میں، خطابت میں، بیان میں، اصلاح میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے بات نہ کرے، قرآن اور حدیث کی غلط مطلب کو بیان نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کہ علماء کو ذمہ داری دیے ہیں، چنانچہ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، کہ اس امت کے باپ کے اچھے لوگ علم حاصل کریں گے جو شریعت میں غلو کر دیے اور بعض لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اس کی نفی کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ اسی طرح غلط فرقہ کے لوگ قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے غلط بیانی کرتے ہیں، ان کی بھی اصلاح کریں گے۔ جاہل لوگ جو غلط تعویل کرتے ہیں یہ امت کے علماء کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری دیے ہیں۔ عقیدت میں عقیدہ سے سمجھوتا نہیں ہوتا ہے اور شریعت سے عقیدہ میں پختگی آتی ہے۔ بہرحال یہ حق کی وصیت ہو گئی کہ اپنے خود بھی دین پر چلے، ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرنے کے بعد لوگوں کی دین کی فکر کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، دین کے داعی ہیں، ان کو تو پریشانی آئے گی، مجاہدہ آئے گا، لیکن ان کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل کے ہم لوگ دین کی دعوت دینے میں برداشت نہیں کرتے ہیں اور فوراً بکھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کس طریقے سے پتھر کھا کر کے دعوت دیے اور دین کو پہنچائے، اور ہم لوگ پتھر تو ہمارے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں، لوگوں کی تھوڑی کڑوی کسیلی بھی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو کیسے دین کی دعوت دیں گے اور دین کا کام کریں گے؟ صبر کی وصیت یہ ضروری ہے۔ صبر جب تک کہ اختیار نہیں کرے گا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی صبر کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صبر کے لغوی معنی آتے ہیں، ڈکشنری معنی حبس النفس علی ما یکرہ علیہ، ناگوار چیز پر طبیعت کو جمانا، یہ کہلاتا ہے صبر کے معنی آتے ہیں روکنے کے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیے جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صبر کے معنی آتے ہیں دل کو ناگوار چیز کے اوپر روک لینا۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف یہ ہے کہ نعوذ باللہ بیماری ہو گئی تو صبر کر لیں، اور موت ہو گئی تو صبر کر لیں، ہم لوگ صرف اسی کو صبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے صبر کے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک صبر علی الطاعت،
نیکی پر جمنا یہ بھی ایک صبر ہے، اور ایک ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے بچنا یہ بھی ایک صبر ہے، اور ایک ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس طرح روزہ، نماز، حج، زکات فرض ہے، اسی طریقے سے صبر کرنا بھی فرض ہے جب صبر کا موقع آ جائے۔ تو صبر کی صرف جو ہے، صبر ہم کو مصیبت پر مانگا نہیں گیا ہے، بلکہ عبادت پر جمنے میں، کہ ٹھنڈے کے دن میں فجر میں اٹھنا بڑی مشکل اور دقت لگتی ہے، لیکن نفس کو ناگواری چیز کے اوپر روک کر کے فجر کی نماز پڑھائے۔ اسی طریقے سے آمدنی کم ہے، حلال طریقے سے گزارا نہیں ہو رہا ہے، اب وہاں پر حرام کمائی سے اپنے آپ کو روک دے، سامنے حسین چہرہ آ گیا، دیکھنے کے لیے دل مچل رہا ہے، بےتاب ہے، نفس کو دبا لے، تو یہ صبر عن المعصیت، گناہ سے صبر ہو گیا۔ تو تینوں طرح کا صبر یہ فرض ہے، اور تینوں طرح کا صبر جب ہم کریں گے تب جا کر کے ہم لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال صبر، ہم لوگ صرف مصیبت پر صبر کرنے کو صبر سمجھتے ہیں، لیکن مصیبت پر جس طرح صبر کرنا ضروری ہے، اسی طرح اطاعت اور عبادت پر جمنا یہ بھی ضروری ہے، گناہوں سے صبر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی بات لکھے ہیں کہ صبر ایک کڑوی دوا ہے، لیکن بڑی بابرکت ہے اور ہر طرح کے نفع کا سبب ہے۔ چنانچہ جس طرح ہم لوگ کڑوی دوا نہیں چاہتے ہوئے پی لیتے ہیں لیکن شفا ملتی ہے، اسی طرح زبردستی نماز پڑھواویں، زبردستی گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اور حالات خراب ہو جائیں تو اللہ سے راضی رہیں، تو اتنی بڑی یہ دولت ہے یہ کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ صبر کرنا یہ ضروری ہے۔ اور بڑی قیمتی بات لکھے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرمائے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرمائے کہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، جب تک کہ آپ کے فیصلے پر یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تب تک کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فتویٰ دے رہا قسم کھا کر کے۔ امام غزالی قیمتی بات یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے تو اللہ ہے، اب اللہ کے فیصلے پر اگر ہم لوگ راضی نہیں رہیں تو پھر ہمارا ایمان کہاں چلا جائے گا اور ہم لوگ کتنے نیچے درجے کے اندر گر جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ یہ ضروری سمجھے کہ ہم لوگ تقدیر پر، تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی بات لکھے کہ ایک ہوتا ہے تجویز اور ایک ہوتا ہے تفویض۔ تجویز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منشا چلے کہ میرا گھر ایسا ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، آمدنی ایسی ہو، کار ایسا ہو، دوستی ایسی ہو، عزت ایسی ہو، صحت ایسی ہو، ہم لوگ تجویز کریں۔ اور ایک ہے تفویض کہ اللہ کو سپرد کر دیے کہ اے اللہ، جیسا مکان دے دیے، جیسی دولت دے دیے، جیسی بیوی دے دیے، جیسی اولاد دے دیجیے، ہم راضی ہیں۔ تو اگر آدمی تجویز کے مطابق زندگی گزارنا چاہے گا تو وہ پریشان رہے گا، اور تفویض اللہ کے حوالے کر دیے کہ اے اللہ، آپ جیسا ہمیں چلائیے میں چلوں گا، تو اس آدمی کی زندگی سکون اور عزت و وقار کے ساتھ گزرے گی، اور تجویز کے مطابق چلانا چاہے گا تو وہ آدمی پریشان رہے گا۔ اور ایک حدیث بھی نقل کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، من لم يرضى بقضائی ولم يصبر على بلائی ولم يشکر على نعمائی فلیتخذ الہا سوائی۔ منہاج العابدین کے اندر امام غزالی یہ حدیث نقل کیے کہ جو بندہ میرے تقدیر پر راضی نہیں ہے، کہ جتنی دولت دیا اس پر راضی نہیں ہے، اور میں مصیبت، بیماری، پریشانی دیا اس پر وہ صبر نہیں کرتا ہے، اور میں جو نعمت دیا اس پر وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے،
فَلْيَتَّخِذْ إِلَٰهًا سَوَائِي، تو چاہیے کہ میرے علاوہ دوسرے کو اللہ بنا لے، مجھے اپنا رب ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو بڑی ڈانٹ اور سفکار ہے میرے دوستو، اس لیے صبر وتواصوا بالصبر کے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے، دین پر جمنے کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دے، اس کے بغیر زندگی صحیح سے گزر ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہے کہ الحمدللہ، میرا حال کیا پوچھتے ہو، میرے منشا کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کے من کے مطابق اور آپ کی مرضی سے دنیا چل رہی ہے؟ بولے ہاں، میرے مرضی سے چلتی ہے۔ فرمائے کیسے؟ تو انہوں نے بزرگ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، کہ اللہ جو بھی کر رہے ہیں میں اس سے راضی ہوں، کہ اے اللہ آپ ایسا کیجئے، میں راضی ہوں، اور اللہ کے فیصلے پر جب میں راضی ہوں تو گویا میری مرضی وہی ہو گئی جو اللہ کی مرضی ہے، اور جب یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چلتی ہے گویا میرے مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک بزرگ شاہ دولہ تھے، تو مسجد کے قریب آ گئی، پانی آ گیا، لوگوں نے کہا حضرت دعا کیجئے۔ وہ دعا کروں، لاؤ یہ پھاوڑا اور یہ کوڑی لائے اور وہ توڑنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سے دعا کروانی تھی کہ پانی مسجد کی طرف نہ آئے اور آپ ادھر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، میں اللہ کی مرضی کے اندر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی جو مرضی ہے یہ بزرگوں کی شان ہے۔ بہرحال ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں، اس لیے کبھی بھی بھول کے مصیبت مانگنی نہیں ہے، لیکن اگر مصیبت آ گئی تو پھر صبر کرنا فرض ہوتا ہے، جس طریقے سے روزہ اور نماز فرض ہے۔ تو بہرحال صبر کرنے کے فوائد بے انتہا ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے جو دل کے اندر رنج، غم، صدمہ، ٹینشن اور ذہنی اور دماغی اور جسمانی پریشانی ہوتی ہے، اس ٹینشن سے اور غم سے نجات ہو جائے گا کہ اے اللہ جب آپ اس پر راضی ہیں تو میں بھی آپ کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اور ہم لوگ ایمان مجمل کے اندر بچپن ہی میں پڑھ چکے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ اور رسول کے مانے بغیر ایمان مومن نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھے بغیر مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج ہم لوگ تقدیر پر راضی نہیں ہیں، اس لیے ساری دنیا کے اندر بے چینی ہے۔ تقدیر کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کریں کہ جو آدمی تقدیر پر صبر کر لیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آخرت میں صبر کے چھوڑنے پر جو عذاب ہوگا اس عذاب سے وہ آدمی آخرت میں بچ جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے، معمولی سے لوگوں کو شوگر ہے، 200-250 تو مجھے بھی شوگر رکھتا ہے لیکن مجھے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا جاتا، شوگر ہے، تو یہ تو بالکل یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تسبیح پڑھنا، یہ ساری چیزوں سے یہ دقت ہو رہی ہے صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ بے صبری کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے نعمت تیار کر کے رکھے تھے وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اسی منہاج العابدین کے اندر ایک حدیث نقل کیے ہیں، ایک مقولہ نقل کی، حدیث نہیں، حرمان الصبر علی المصیبت اشد من المصیبہ، کہ آدمی کے اوپر مصیبت، غریبی آ گئی، موت ہو گئی رشتہ دار کی، بچے کی، اور یہ تو ایک مصیبت آ ہی گئی، لیکن اس مصیبت پر بے صبری کرنا اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ اور آگے چل کر کے یہ نقل کرتے ہیں، ان صبرتا جرت علیک المقادیر وانت معذور وان جزاتا جرت علیک المقادیر وانت معذور، کہ اے انسان اگر تیرے اوپر تقدیر کا فیصلہ جاری ہو گیا، تو نے صبر کیا تو جو ہونا تھا تو ہو گیا، لیکن صبر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تجھے ثواب ملے گا۔ اور اگر تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ انت معذور، تیرے اوپر تقدیر تو چل چکی ہے لیکن تجھے گناہ ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے،
सब्र के अंदर, दिल के अंदर गम हो, आंख से आंसू बहे, इसके अंदर कोई हरज और कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि मुसीबत के वक्त में, मौत के वक्त में आंसू चलना ये भी सुन्नत है कि हुजूर के साहबजादे के इंतकाल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू चले थे, तो आंसू चलना, दिल के अंदर गम का होना, दिल का रोना, इसके अंदर कोई सवाब की कमी की बात नहीं है, बल्कि रोना चाहिए ताकि बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करे, लेकिन दिल से राजी रहे कि जिस तरह डॉक्टर से हम लोग ऑपरेशन कराते हैं तो तकलीफ तो होती है, दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर की इज्जत करते हैं, उल्टा पैसा देते हैं, इसी तरह दिल में गम हो तो इससे कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन दिल से अल्लाह से राजी रहें, ये सब्र के अंदर जरूरी चीज है। और मुसीबत का आना ये कोई बुरी चीज नहीं है, जिससे अल्लाह ताला जितना ज्यादा राजी रहते हैं उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा मुसीबत और परेशानी आती है। चुनांचे अल्लाह के नबी फरमाए, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, कि सबसे ज्यादा परेशानी, मुसीबत, गम जो आता है नबियों पर आता है, और सबसे ज्यादा परेशानी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है कि हुजूर की परेशानी एक तरफ और तमाम नबियों समेत परेशानी एक तरफ, तो हुजूर की मुसीबत, हुजूर की परेशानी बढ़ जाएगी। तो जो जिस आदमी से अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसके ऊपर परेशानी को भेजते हैं। सब्र के जरिए इंसान इबादत में मुशक्कत बर्दाश्त करता है तो इबादत में जमता है। इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन इब्तलाहुम, कि जब आदमी किसी कौम से मोहब्बत करते हैं तो उसको सब्र के अंदर, ये मुसीबत के अंदर डालते हैं। अब एक थर्मामीटर यहां पर लगाने की जरूरत है कि अगर मुसीबत आए और मुसीबत आने के बाद हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ बढ़ गई कि पहले सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, अब तहज्जुद पढ़ने लगे, पहले 1 पारा तिलावत करते थे, मुसीबत के बाद 2 पारा करने लगे, तो ये अलामत है कि इस मुसीबत से वो बंदा अल्लाह के करीब हो रहा है और इस मुसीबत से बंदा का दर्जा बढ़ रहा है। लेकिन अगर मुसीबत आने पर कि पहले तहज्जुद पढ़ता था, मुसीबत आई थी नमाज भी छोड़ दिया, पहले 1 पारा पढ़ता था, आधा पारा भी नहीं पढ़ता है, तो ये दलील है कि उस आदमी के ऊपर ये मुसीबत अल्लाह का अजाब बन करके आया है, रफ़े दर्जात और दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं आया है। ये थर्मामीटर हम लोग अपने अंदर लगा करके देखें कि परेशानी के आने के बाद अल्लाह की तरफ तवज्जो बढ़ती है तो समझिए कि हम कामयाब हैं, और परेशानी आने के बाद अल्लाह से तवज्जो हट जाती है तो समझिए कि हम लोग नाकाम हैं। तो ये सब्र करने की वजह से क्या होता है, कुछ आयत करीमा भी इसके बारे में पढ़ करके सुना देता हूं कि अल्लाह ताला फरमाए, वइन तस्बिरु व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि ऐ बंदो अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो तो ये जमा मर्दी के कामों में से है। फस्बिर इन्नल आक़िबता लिलमुत्तक़ीन, और सब्र करो कि इसलिए कि आखिरत का नेक अंजाम मुत्तकियों के लिए है, सब्र करने वालों के लिए है। और आखिरत में अल्लाह ताला सब्र के बिना पर बेइंतहा अजर अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला के फैसले पर आदमी को हमेशा राज़ी रहनी चाहिए। अल्लाह के फैसले से अगर वो नाराज हो गया तो मेरे दोस्तों उसके लिए दीन और दुनिया दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। और सब्र करेगा तो सब्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाए, व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू, कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने नेमत को मुकम्मल किया था सब्र करने की वजह से। आदमी सब्र तो करता नहीं और नेमत को पहले ही हासिल करना चाहता है तो वो कैसे हासिल होगा, पहले बीज डाली जाती है फिर अनाज हासिल किया जाता है। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कीमती बात लिखते हैं कि एक तो इबादत होती है इख्तियारी, कि आदमी अपने इख्तियार से इबादत करता है, जैसे रोजा नमाज हम लोग कर रहे हैं, और एक होता है इज़्तिरारी, कि हम ना चाहें फिर भी अल्लाह की तरफ से जबरदस्ती आ जाए, जैसे कि घर में किसी की नौज़बिल्लाह मौत हो गई, पैसा बर्बाद हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, दुकान जल गई, ये अपने इख्तियार में इज़्तिरारी यानी अल्लाह की तरफ से है।
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اختیار سے جو عبادت کرتا ہے اور برسوں میں جا کر کے اللہ کے جو قرب اور نزدیکی حاصل کرتا ہے وہ ایک طرف، اور اضطراری پریشانی جو آتی ہے اور بندہ برداشت کرتا ہے تو سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ پہلے زمانے میں لوگ حج کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، 1 سال لگ جاتا تھا، اور اب جہاز سے جاتے 6 گھنٹہ میں پہنچ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس کا لیول بڑا آہستہ اور دھیما ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پریشانی آئے اس کو برداشت کر لے تو اس کا لیول بڑا ہائی اور بڑا اسپیڈ ہوتا ہے کہ ایک دن میں کہاں سے کہاں وہ چلا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا جنت میں درجہ طے ہے کہ تم کو یہاں جنت میں پہنچنا ہے، لیکن ہماری روزہ نماز تسبیح تلاوت ذکر و عبادت ایسی نہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ پریشانی دے کر کے وہاں جنت کے اس درجہ تک اور اس لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور بعض بزرگان دین بڑی قیمتی بات فرمائے کہ ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ شہوت کے غلام ہیں. اگر ہم لوگوں کے اوپر پریشانی نہ آئے تو نعوذ باللہ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ بندہ ہم سے دور بھاگے. جب ہم لوگ عیاشی اور فحاشی میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ حالات ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم کو اپنے طرف مصیبت کی رسی سے کھینچ لیتے ہیں کہ اے بندے تو کہاں بھاگ رہا تھا، آ میرے پاس. یہ حکمت ہوتی ہے مصیبت کے اندر اور پریشانی کے اندر. یہ تو بڑی کڑوی دوا ہے، دوا اچھی نہیں لگتی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اسی طرح وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا کہ ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا کہ یہ لوگ ہمارے معاملے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے لما صبروا جب یہ لوگ صبر کریں. یعنی پتہ یہ چلا کہ لیڈر اور قائد وہی بنتا ہے جس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہو. چنانچہ نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، حتیٰ کہ امام مسجد ہو، سب لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جب تک کہ برداشت نہیں کرے گا تب تک کہ اس کی بلندی نہیں ملتی ہے. برداشت کرنا پڑے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ ان لوگوں پر عام رحمت اور خاص رحمت، ہر طرح کی رحمت برسے گی. یہاں پر حکیم اختر رحمت اللہ علیہ قیمتی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت پر ایوارڈ دے رہے ہیں کہ میرے بندے کو مصیبت پر عام رحمت، خاص رحمت، ہر طرح کی رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِينَ اور ہدایت یافتہ ہونے کی، ہدایت پانے کی ان لوگوں کو ایوارڈ دے دیجیے. دنیا میں کوئی بھی ایسا محکمہ اور سرکار ہو جو گنڈا گردی پر اور بدماشی پر ایوارڈ دیتا ہو، نہیں مل سکتی ہے. اگر یہ بری چیز ہوتی مصیبت تو اللہ تعالیٰ انعام نہیں رکھتے، لیکن مصیبت پر انعام کا ملنا یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اسی لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بارے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہمارے مولانا سلمان صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں مظاہر کے، انہوں نے نسائی شریف کے درس میں سنایا کہ ایک آدمی تذکرہ چل رہا تھا کہ مصیبت بڑی نعمت ہے، قدردانی کرنی چاہیے. تو ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت سے دعا کروانے کے لیے آئے تو حضرت تھانوی سمجھے کہ ابھی میں اشکال کروں گا کہ حضرت جب مصیبت نعمت ہے، اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی بیماری ختم ہو جائے تو آپ نعمت کے ختم ہونے کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ میں اعتراض سمجھا تھا. لیکن حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دعا کیے کہ اے اللہ اس بندے کی نعمت بیماری کو نعمت صحت سے تبدیل فرما. یعنی اس بندے کو بیماری کی نعمت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اس نعمت کو بدل کر کے صحت کی نعمت دے دیجئے. اس طرح دعا کیے تو اعتراض کا موقع ہی نہ ملا. اس لیے میں دعا کرواتا یہی کہ اے اللہ ان کی نعمت بیماری کو نعمت صحت سے تبدیل فرما، ان کی نعمت پریشانی کو نعمت راحت سے تبدیل فرما، ان کی نعمت غریبی کو نعمت مالداری سے تبدیل فرما. اس طریقے سے یہ تبدیل فرما. اور
حدیث میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مالدار رہیں گے تو ان کا ایمان محفوظ رہے گا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ غریب رہیں گے تو ان کے ایمان محفوظ رہے گا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان کیے کہ جس طرح ایک بیمار کمزور ہو تو عمدہ چوجا مرغا اور کھسی کھانے کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کو طاقت ہو جائے، اور ایک آدمی کا معدہ خراب ہو تو حکیم اس کو کہتا ہے گولہت اور سادہ کھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ طبیعت کو جانتے ہیں کہ کس کی دین مالداری میں صحیح رہے گی اور کس کی دین غریبی میں صحیح رہے گی۔ اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے، اللہ ہمارے من کو اور ہمارے فیصلے کو اور ہماری حکمتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور جنت میں جو درجہ ملے گا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ جنت میں جو جنت کے محلات ملیں گے اسی صبر کی وجہ سے ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جنت میں بہت ساری جگہیں خالی رہ جائیں گی تو فرشتے کو دے دیا جائے گا۔ اب انسان اعتراض کرے گا کہ اے اللہ ہم لوگ تو دنیا میں مصیبت کاٹے اس لیے جنت ملی، اور فرشتے تو کچھ مجاہدہ کیے ہے نہیں ان کو جنت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندو، جنت کی مزہ تمہیں ملے گی اس لیے کہ تم لوگ دنیا کے اندر تکلیف کاٹ چکے ہو، اور ان لوگوں کو جنت مل گئی، لیکن جنت سے جو مزہ اور لطف ملنا چاہیے تم لوگوں کو وہ ان لوگوں کو نہیں مل رہا ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں جتنی زیادہ مصیبت کاٹے گا وہ آدمی جنت میں اتنا ہی زیادہ مزہ حاصل کرے گا، اور غریب لوگ مالدار لوگ سے کم 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن سارے مالدار کہیں گے کہ اے اللہ کاش کہ دنیا میں میں غریب ہوتا، لیکن کوئی غریب نہیں کہے گا کہ اے اللہ کاش کہ میں مالدار ہوتا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ تعالیٰ سلام کرنے آئیں گے جنتیوں کو کہ اے میرے بندو، تم لوگوں نے جو صبر کیا، عبادت پر جمع، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا اور مصیبت میں صبر کیا، اس کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو۔ اگر ایک آج کا مکھ منتری آ جائے سلام کرنے تو دیکھیے کہ اس کا دماغ آسمان پر چلا جائے۔ اگر کیا سمجھتے ہو کہ میرے کو سلام کرنے کے لیے منتری آتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم بما صبرتم، کہ اے جنتی اے میرے بندے تم پر سلامتی ہو۔ کیا خوشی ہوگی اس وقت جب اللہ تعالیٰ جنت میں ہم لوگوں کو سلام کریں گے۔ تو یہ صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلام کریں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور صبر کرنے والے کو بے انتہا ملے گا، یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب انسانوں کو بدلہ ملے گا یہ صبر کے بدلے میں تو کہے گا کاش کہ میرے جسم کو قینچی سے قطر دیا جاتا تاکہ آج یہاں جنت میں اس کا بدلہ ملتا۔ حالانکہ قینچی سے جسم نہیں کر سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ دنیا میں اور پریشانی دیتے تاکہ آج مجھے یہاں اس کی نعمت یہ اس کا بدلہ ملتا۔ تو بہرحال یہ سورہ والعصر کا مضمون کہ جو آدمی یہ چاروں کام کہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق بات کی، قرآن کی، حدیث کی، دین کی، صحیح بات کے دوسروں کی دعوت کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اس پر جو آنے والی پریشانیاں ہیں، گھر چھوڑنا پڑے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنی پڑے، اور مصیبت پر صبر ہو، گناہوں سے صبر ہو، عبادت پر جمنے پر صبر ہو، اس کی وصیت کریں۔ اور جس طرح جن کو اللہ نے وقت دیا ہے وہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، اللہ جن کو دولت دیے ہیں، وہ اپنے پیسوں سے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ میرے طرف سے اخراجات لے کر کے امت میں کام کیجئے، یہ ضرورت ہے اس کی بہت زیادہ۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اپنے ایمان اور عمل صالح کی فکر کے ساتھ دوسروں کو بھی فکر کرنی ہے۔ اگر یہ چاروں کے چاروں کام ہم لوگ کرنے والے ہیں تو مکمل کامیاب ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو اس سورہ والعصر کے اندر 9 یا 10 ہفتے کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے، جتنی باتیں بیان کی گئی، اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کی بھی